صراط الذين أنعمت عليهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتضى وسبيله الذي اصطفى ونصرنا لما يوجب الزلفة لديه والوصول إليه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير وسراج المنير مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الدائمة الباقية الأبدية الأزلية على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين من أول يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ صلوات ارسال فرما دیں حضرات گرامی کے بعد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وانشر معهم۔ عزاداران امام مظلوم کرب و بلا، سرکار سید الشہداء زندہ رہیے، سلامت رہیے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام کے۔ یہ اس نشست کی تیسری مجلس ہے اور یہ ہمارے لیے شرف ہے کہ اللہ نے ہمیں اس بہانے سے ایک جگہ پر اکٹھا فرمایا ہے کہ جس جگہ جس مقام پر فرشتگان الہی مقربین بارگاہ پروردگار عالم آنے کے لیے، نازل ہونے کے لیے، اپنے آپ کے لیے شرف اور فخر اور سعادت محسوس کرتے ہیں۔ یہ بات کوئی لفاظی نہیں ہے، روایات کے اندر متواتر اور مسلسل اور مستند مدارک کے اندر، روایات کے اندر یہ باتیں وارد ہوئی ہیں کہ فرشتگان الہی اس جگہ پر نازل ہوتے ہیں کہ جس جگہ پر ذکر حضرت محمد و آل محمد علیہ السلام کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیت مبارکہ کے اندر جیسے کہ اس کے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا ہے، ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ وہ صاحبان، وہ افراد و اشخاص، لوگوں میں وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا، جو پروردگار عالم پر ایمان لے کر کے آئے، وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جن لوگوں نے ہجرت کیا اور جہاد کیا، باموالہم وانفسہم، خدا کے راستے میں یہ ہجرت اور خدا کے راستے میں یہ جہاد اپنے اموال کے ذریعے سے، اپنے مالوں کے ذریعے سے اور اپنی قیمتی جانوں کے ذریعے سے، تو ایسے لوگوں کا مقام، ایسے لوگوں کا مرتبہ، ایسے لوگوں کا رتبہ خدا کی بارگاہ میں، خدا کے نزدیک کیا ہے؟ سب سے بلند ہے، سب سے بالا ہے، اعظم درجۃ عند اللہ، یعنی ان سے زیادہ بلند، ان سے زیادہ بالا، ان سے زیادہ علیٰ مقام رکھنے والا کوئی بھی اللہ کی مخلوق میں نہیں ہے۔ اور صرف ایسا نہیں ہے کہ ان کے مقام، ان کے مرتبے اللہ کے نزدیک نہایت بلند اور نہایت پاک و پاکیزہ ہیں، بلکہ پروردگار عالم نے ایسے لوگوں کے لیے کہا کہ اولئک هم الفائزون۔ نہ صرف یہ کہ مقام و مرتبے اور منصب و مقام اور عہدے کے اعتبار سے یہ مقرب پروردگار عالم ہیں، بلکہ آخرت میں کامیاب ہونے والے لوگ بھی یہی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ اپنے جان کے ذریعے سے، اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے ذریعے سے اور اپنے اموال کے ذریعے سے، وہ مال، وہ دولت کہ جسے انسان پسند کرتا ہے، جس سے انسان دل لگاتا ہے، ان چیزوں کو ہمارے راستے میں قربان کر دیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہمارا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، جن افراد و اشخاص نے، جن اقوام نے، جن ملتوں نے ان کاموں کو انجام دیا ہے، ان میں خاندان اہل بیت رسالت علیہ السلام سر فہرست نظر آتی ہے کہ کبھی بھی خدا کے راستے میں مال کے ذریعے سے قربانی پیش کرنے کو یا جان کے ذریعے سے قربانی پیش کرنے کو انہوں نے گریز نہیں کیا، اس معاملے سے ہمیشہ مقدم رہے، ہمیشہ آگے بڑھتے رہے۔ جب مال کی ضرورت پڑی تب بھی انہوں نے اپنے اموال کو خرچ کر کے، اپنے مال کو پیش کر کے اسلام کے سینے کو اور اسلام کی دیوار کو اس کے ذریعے سے محفوظ کیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اسی وجہ سے پیغمبر اسلام کے کلام میں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ اسلام کا قیام، اسلام کی مضبوطی، اسلام کی عزت و آبرو، اسلام کی حرمت و وقار صرف دو چیزوں کے ذریعے سے ہے۔ ایک تو سیف علی ابن ابی طالب کے ذریعے، تلوار علی کے ذریعے سے، اور دوسرا مال خدیجہ کے ذریعے سے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ وہ افراد ہیں، یہ وہ اشخاص ہیں کہ جنہوں نے جب اسلام کو مال کی ضرورت پڑی تو دل کھول کر اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کیا ہے تاکہ دین خدا کو محفوظ کریں، اور جب جان کی ضرورت پیش آئی ہے تو خاندان اہل بیت رسالت نے آگے بڑھ کر اپنے گلوں کو پیش کر دیا ہے۔
تاکہ اللہ کے دین کو، اللہ کے دین کی عظمت کو، اس کی حرمت کو محفوظ کیا جا سکے، اسے بچایا جا سکے۔ تو عزیزان گرامی قدر، ان افراد میں، ان اشخاص میں ایک ذات گرامی کہ جس کا تذکرہ ہم مسلسل کچھ اپنی مجلسوں میں کرتے رہے ہیں، ان کا نام حضرت زینب کبریٰ علیہ مقام ہے۔ درود پڑھیں حضرت۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی نواسی ہیں۔ آپ دیکھیں زینب، یہ جو لفظ ہے سلام اللہ تعالی و صلواتہ علیہا و علی آلہا، یہ جو نام ہے کتنا عظیم اور کتنا مبارک نام ہے۔ اہل لغت نے اس نام کا جب معنی لکھا تو کچھ مختلف معنی لکھے۔ بعض نے لکھا کہ لفظ زینب کا معنی نیک منظر کے ہے، خوبصورت کے ہے، اور بعض نے لکھا کہ زینب کا معنی خوشبودار درخت کے ہے، اور بعض نے لکھا کہ زینب کے معنی باپ کی زینت کے ہے۔ یعنی یہ متعدد معانی اس نام کے لکھے گئے ہیں۔ یعنی شہزادی کا جو بھی معنی آپ کے نام کا کیا جائے، یہ عظیم معنی آپ کے ناموں کے سامنے جوڑے جاتے ہیں۔ نیک منظر، خوشبودار، اپنے باپ کی، اپنے آباء و اجداد کی زینت اور ان کا وقار اور ان کی عظمت و حرمت کا نام زینب کبریٰ علیہ مقام ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ فلما تولدت، جب شہزادی اس دنیا میں آپ کا نور ظہور کرتا ہے، اس دنیا میں جب آپ کا ظہور ہوتا ہے، جب آپ کا تولد ہوتا ہے، جب آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اس دنیا میں جب آپ تشریف لے کر کے آتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ایک خوشی کا ماحول خاندان اہل بیت رسالت کے اندر ہے، کیونکہ ایک شہزادی، ایک نیک نام، ایک نیک سیرت بیٹی اس گھر کے اندر پیدا ہوئی ہے۔ بیٹیوں کے متعلق جو روایات، بیٹیوں کے متعلق جو مطالب ہیں، انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی رکھا تو کچھ مطالب کو میں سہانہ کی مجالس کے اندر ذکر کروں گا، یہاں تو نہیں پڑھ سکا۔ خود بیٹی رحمت ہے تاریخ کے اندر، روایات کے اندر، اور بڑا مقام ہے۔ حتیٰ رسالت مآب نے کتنے ہی مقام اور کتنی ہی عظمت اور حرمت کو بیٹیوں کے سلسلے سے بیان فرمایا ہے۔ حتیٰ روایات کے اندر یہاں تک باتیں آتی ہیں، یہاں تک ذکر کیا گیا ہے کہ جس عورت سے، جس بیوی سے اس کی پہلی اولاد بیٹی ہو، وہ عورت، وہ بیوی مبارک ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ روایات کے اندر ہے۔ شہزادی کی ولادت ہوئی ہے شہزادی کے گھر میں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب بیوی کی ولادت ہوئی تو اب یہ ہوا کہ اسم گزاری کی جائے، شہزادی کا نام رکھا جائے۔ اچھا، تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر اسلام اس وقت موجود بھی نہیں تھے، کہیں سفر پر گئے ہوئے تھے۔ تو مولا کائنات نے کہا کہ میں پیغمبر اسلام کے اوپر سبقت نہیں کر سکتا، الغرض یہ کہ انتظار فرمایا۔ 3 دن کے بعد جب پیغمبر اسلام تشریف لے کر کے آئے تو یہ عادت تھی پیغمبر اسلام کی، یہ ان کا وتیرہ تھا، یہ ان کا طریقہ تھا کہ جب بھی کبھی مدینے سے باہر کہیں سفر پر جایا کرتے تو خاندان رسالت یعنی خانہ حضرت زہرا پر آیا کرتے تھے، خانہ امام علی پر آتے تھے، وہاں درود و سلام پیش کرنے کے بعد اور ان کے ہاتھوں کا بوسہ لینے کے بعد اور پیشانیوں کو چومنے کے بعد خدا حافظی کر کے مدینے سے باہر جاتے تھے۔ اسی طریقے کے مطابق جب آپ اپنے سفر سے 3 دن کے بعد واپس آئے تو سب سے پہلے حضرت زہرا کے دروازے پر آپ نے قدم مبارک کو رکھا۔ جب پیغمبر اسلام آ گئے تو آپ کی خدمت میں شہزادی کو پیش کیا گیا۔ عزیزان گرامی قدر، اس بی بی کو، اس نیک نام بی بی کو، اس طیب و طاہر پاک و پاکیزہ بی بی کو جب آپ کے محضر میں پیش کیا گیا تو آپ سے کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول، اس شہزادی کا نام انتخاب کریں، اس شہزادی کا نام رکھیں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جیسے تم نے ہم پر سبقت نہیں کی ہے، میں خدا کے اوپر بھی سبقت نہیں کر سکتا۔ کچھ وقفے کے بعد، کچھ لمحے کے بعد جناب جبریل امین نازل ہوتے ہیں اور اس کے بعد پیغمبر گرامی کے اوپر درود و صلوات اور سلام پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں سمہا
زینب، اس بیٹی کا، اس شہزادی کا نام زینب رکھ دیجئے۔ فَكَتَبْنَا هَذَا الْاسْمَ عَلَى اللَّوْحِ، کیونکہ ہم نے اس نام کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تاریخ بتاتی ہے کہ شہزادی کے لیے جناب جبریل نے کیا کہا؟ اس نام کو رکھیں زینب، اس شہزادی کا، اس بی بی کا نام زینب رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس نام کو لوح محفوظ میں کیا کیا ہے؟ محفوظ کر دیا ہے۔ پیغمبر اسلام نے شہزادی کا نام رکھا، اس کے بعد فَقَبَّلَ يَدَهَا، اس کے بعد ہاتھوں کو آپ نے بوسہ دیا، چوما، پیشانی کو چوما، شہزادی کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، اور ایک مرتبہ پورے وجود کے اوپر شہزادی کے نگاہ کیا پیغمبر اسلام نے۔ فنظرا، نظر کیا، نگاہ کیا پورے وجود مبارک کے اوپر۔ اس کے بعد میں پیغمبر اسلام نے کہا اوصل حاضرین والغائبین، میں اپنے تمام حاضرین کو جو یہاں موجود ہیں، جو یہاں پائے جاتے ہیں، اور تمام غائبین کو جو یہاں موجود نہیں ہیں، اوصی، میں انہیں کیا کرتا ہوں؟ وصیت کرتا ہوں، ان یحفظوا هذه البنت، کہ وہ اس بیٹی سے، اس لڑکی کی کیا کریں؟ محافظت کریں، اس کی حفاظت کریں۔ فَهِيَ شَبِيهَةُ خَدِیجَةِ الْکُبْرَىٰ، کیونکہ یہ بیٹی وہ بیٹی ہے کہ جو اپنی جدہ حضرت خدیجہ کبریٰ کی شبیہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، اور کیوں نہ ہو روایت کے کچھ ٹکڑے ہیں کہ جنہیں مصائب میں ذکر کروں گا، انہیں میں یہاں چھوڑ رہا ہوں۔ کیا فرمایا؟ ان یحفظوا هذه البنت، اس بیٹی کے لیے حفاظت کا انتظام و اہتمام کریں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ عالمین کا نبی کہہ رہا ہے، عالمین کا سید و سردار رسول کہہ رہا ہے، وہ کہ جس کی عزت اور جس کی آبرو اور جس کی حرمت و وقار کا قصیدہ آدم سے لے کر عیسیٰ وما بعد ذالک تمام انبیاء اور مرسلین کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اس نے کہا ان یحفظوا، تمام حاضرین اور غائبین اس بیٹی کی محافظت کریں۔ کیوں؟ کہ فَهِيَ شَبِيهَةُ خَدِیجَةِ الْکُبْرَىٰ، کیونکہ یہ بیٹی، یہ نیک منظر، یہ خوبصورت دختر، یہ اپنے باپ کی زینت بیٹی اپنی جدہ خدیجہ کبریٰ سے شباہت رکھتی ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، ایسا کیوں نہ ہو، بے شک وقار و سکینہ میں حضرت زینب کبریٰ علیٰ مقام اپنی جدہ سے شباہت رکھتی ہیں، اور عفت و حیا میں، پاکیزگی اور طہارت میں اپنی مادر گرامی حضرت فاطمہ زہرا سے شباہت رکھتی ہیں۔ اور عزیزان گرامی قدر، اسی طریقے سے فصاحت و بلاغت کے میدان و مجال میں اگر دیکھا جائے تو اپنے بابا، اپنے والد گرامی سے شباہت رکھتی ہیں، اور صبر و تحمل، حلم و بردباری کے مجال و میدان میں اگر دیکھا جائے تو اپنے بھیا حسن سے شباہت رکھتی ہیں، اور جرأت و شجاعت اور طاقت و قوت کے میدان و مجال میں اگر دیکھا جائے تو اپنے بھائی حسین شہید کربلا سے شباہت رکھتی ہیں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات گرامی۔ ایک اور درود پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات گرامی پر۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت زینب کبریٰ علیٰ مقام کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، جب عالمین کا رسول، عالمین کا نبی شباہت پیش کر رہا ہے تو ایسی خاتون سے کہ جسے ملکۃ العرب کہا جاتا ہے، شہزادی عرب، شہزادی دو جہاں، حضرت خدیجہ کبریٰ۔ عزیزان گرامی قدر، کیا مقام ہے جناب زینب کبریٰ کا، اور کیوں نہ ہو یہ شباہت، کیوں نہ اس بیٹی کے لیے پیش کی جائے، اس مقام کو، اس مرتبے کو، اس رتبے کو اس بیٹی کے لیے کیوں نہ ذکر کیا جائے۔ تاریخ نے ایسا کردار اس شہزادی کا لکھا ہے، ایسی سیرت اس شہزادی کی لکھی ہے، ایسے اعمال و عرفان اس شہزادی کے لکھے ہیں عزیزان گرامی قدر، کہ جہاں پر عام انسانوں کی عقول، عام انسانوں کے فکر و افکار اور عام انسانوں کے شعور پہنچ نہیں سکتے ہیں، کہ
حضرت زینب کبریٰ کے مقام و مرتبے کو درک کر سکیں عزیزان گرامی کر۔ اس شہزادی کے تمام کمالات میں سے، تمام اعمال و افعال اور تمام کردار میں سے کہ جو اس کی عظمت کو چار چاند لگاتے ہیں اور جو اس کے مقام اور مرتبے کو بلند کرتے ہیں عزیزان گرامی قدر، ان میں سے ایک واقعہ، ایک حادثہ وہ ہے کہ جب تمام واقعات و حادثات رونما ہو چکے اور اس شہزادی کو اسیر کر کے کربو بلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کے راستے لایا گیا اور قصر شاہی میں پیش کیا گیا۔ کچھ ایک چند کلمے پڑھوں گا اور اس کی زحمت دوں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی گریز کروں گا، اپنے مطالب سے اور مسائل کی طرف آؤں گا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی قدر، اسارہ کے ساتھ تمام خاندان اہل بیت و رسالت کے ساتھ شہزادی حضرت زینب کبریٰ بھی ہیں، اور قصر شاہی میں دربار یزید میں جب ان مخدرات عصمت و طہارت کو پیش کیا گیا تو اس نے اپنے وزیروں کے ساتھ اور اپنے حوالی اور موالیوں کے ساتھ جب انہیں طلب کیا ان کے سامنے تو تشت کو منگوایا، جس تشت کے اندر راس امام حسین، سر امام حسین رکھا ہوا تھا، اس تشت کو منگوایا اور منگوانے کے بعد یزید اہل بیت کے ساتھ تضحیک کرنا چاہتا ہے، اہل بیت کی توہین کرنا چاہتا ہے، اہل بیت کے مقام کو نیچا دکھانا چاہتا ہے، اور ایک مرتبہ اس تشت کی طرف، اس سر مبارک کی طرف نظر کرتا ہے، اور نظر کرنے کے بعد اس نے کچھ اشعار پڑھے اور اس میں بدر و احد کے شہداء کو یاد کیا اس نے، اور کہا کہ اے کاش بدر و احد کے وہ شہداء ہوتے تو مجھے دیکھتے، اہلو فاستہلو، وہ مجھے دیکھتے اور مجھے اہلاً و سہلاً و مرحباً کے شعار سے یاد کرتے کہ جو میں نے خاندان رسالت کے ساتھ، خاندان نبوت کے ساتھ، اگرچہ خاندان رسالت و نبوت کے لفظ کو اس نے استعمال نہیں کیا ہے، قوم خزرج کہا ہے وہاں پر، کہ جو کچھ میں نے ان کے ساتھ کیا ہے، فعلت ما فعلت وصنعت ما صنعت، جو کچھ میں نے ان کے ساتھ کیا ہے۔ اور اس کے بعد عزیزان گرامی قدر اسی فخر و مباحات کے ساتھ اس نے چوب خیزران کو بھی منگوایا، اور چوب خیزران سے دندان مبارک امام حسین کے ساتھ جرأت اور جسارت کرنا شروع کیا۔ اس تمام واقعے کو خاندان اہل بیت و رسالت دیکھ رہے تھے۔ عزیزان گرامی قدر جب یہ تماشا وہ کر رہا تھا تو شہزادی حضرت زینب کبریٰ اپنے مقام سے بلند ہوتی ہیں اور اپنے مقام سے کھڑی ہو کر کے اس فاسق اور اس فاجر اور اس ملعون کی طرف مخاطب ہو کر کے پہلے تو سب سے پہلے حمد و ثناء پروردگار بجا لاتی ہیں، اور اس کے بعد میں اسے مخاطب ہو کر کے شہزادی کہتی ہیں، قرآن کی تلاوت کو پہلے پیش کیا، کتاب خدا کو پہلے پیش کیا کہ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون، وہ کہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا، اس کا استہزاء کیا، اور جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا۔ عزیزان گرامی قدر اس آیت کی تطبیق یزید کے اوپر شہزادی نے کرنے کے بعد میں اسے مخاطب ہو کر کے کہا، اظننت یا یزید حیث اخذت علینا اقطار الارض والسماء، کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو نے زمین اور آسمان کے حصوں کو، ٹکڑوں کو ہمارے اوپر زی کو تنگ کر دیا ہے، اور اس کے ذریعے سے تو یہ سمجھتا ہے کہ تو ہمیں رسوا کر دے گا، اس کے ذریعے سے تو یہ سمجھتا ہے کہ تو ہمیں ذلیل و خوار کر دے گا۔ عزیزان گرامی قدر فاصبحنا نساق کما تساق العصارى انا بنا علی اللہ ہوانا وبکا علیہ کرامتا، کیا تو یہ
چاہتا ہے؟ کیا تو یہ سوچتا ہے؟ کیا تو یہ غور و فکر کرتا ہے کہ تو نے ہمیں اسیر کیا، تو نے ہمیں اسارا کے ساتھ در بدر پھرایا، تو نے ہمارے شہداء کو شہید کیا، ہمارے مردوں کو قتل کیا اور ان کے سروں کو نوکے نیزہ پر بلند کیا، اور اس کے ذریعے سے کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے ہماری اللہ کے نزدیک توہین کیا ہے اور تو اللہ کے نزدیک با کرامت اور با عزت و شرف ہے؟ خدا کی قسم ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ تو نے آیات الہیہ کی توہین کیا ہے، تو نے قرآن کی توہین کیا ہے، تو نے قرآن کے پاروں کی توہین کیا ہے۔ تیری یہ کیا مجال اور تیری یہ کیا جرأت؟ تو فاسق ابن فاسق، تو فاجر ابن فاجر، تو غدار ابن غدار، تو خیانت کار ابن خیانت کار ہے۔ تو انہیں کیسے رسوا کر سکتا ہے جن کے عزت و شرف کی اور پاک و پاکیزگی اور طہارت کی قسم اللہ نے قرآن میں آیت تطہیر کے ذریعے سے کھائی ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات کے نام۔ عزیزان گرامی قدر، یہ وہی شہزادی ہے، یہ وہی بی بی ہے کہ جس کے متعلق یہ بتایا جاتا ہے کہ جب کوفے کے راستے سے اس بی بی کا گزر ہوا اور شہزادی نے لوگوں کو مخاطب کیا، جب شہزادی نے کوفیوں کو، اہل کوفہ کو خطاب کیا اور اہل کوفہ نے جب شور و شرابہ مچایا، جب چیخو پکار کرنے لگے، جب ہا ہا ہو ہو کرنا شروع کر دیا، شہزادی نے کہا اسکتو، خاموش ہو جاؤ۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ زینب کبریٰ کے دہنے مبارک سے اس لفظ کا نکلنا تھا کہ خاموش ہو جاؤ۔ خدا کی قسم ہم نے دیکھا کہ لوگوں کی صدائیں ان کے حلقوم میں محبوس ہو کر رہ گئیں، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ حیوانوں اور چوپایوں کے گلے کے اندر جو اجراس اور گھنٹیاں بج رہی تھی، ان گھنٹیوں کی آوازیں آنا بھی بند ہو گئیں۔ کیا جرأت ہے، کیا شجاعت ہے، کیا ہمت ہے، کیا طاقت ہے، کیا دلیری ہے عزیزان گرامی قدر۔ کہتی ہے تاریخ کی جب شہزادی نے یزید کو مخاطب کیا ہے اس کی اس جسارت اور جرأت کے بعد، تو یزید اپنے حوالی اور موالی اور اپنے حواریوں کے ساتھ اپنے تخت پر بالکل خاموش، بالکل اس طریقے سے کہ جس طریقے سے حضرت ابراہیم نے اپنے زمانے کے نمرود کے سامنے، اپنے زمانے کے فرعون کے سامنے جب اپنی دلیلوں کو پیش کیا، تو قرآن نے بہت خوبصورت الفاظ سے کہا ہے فَبُہِتَ الَّذِي کفر، جو کافر تھا وہ مبہوت ہو گیا، وہ حیران ہو کر کے رہ گیا۔ اس کافر کی جب اوقات بتائی ہے علی کی بیٹی نے اس کے دربار میں، تو یہ اپنے مقام سے اٹھ نہ سکا، جسارت نہ کر سکا، خاموش ہو کر کے جیسے یہ اپنی زمین کے اوپر جم گیا ہے، اس کے قدموں کو کسی نے زمین پر گاڑ دیا ہو۔ حیرانی کے ساتھ اور سراسیمگی کے ساتھ زینب علیہ مکان کی طرف یہ دیکھ رہا ہے۔ شہزادی کا یہ خطبہ ابھی جاری و ساری ہے، یہ چل رہا ہے کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ تو انہیں ذلیل و رسوا کرے گا، تو انہیں خوار کرے گا کہ جنہیں اللہ نے عزت و شرف اور بلندی اور مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس کے بعد میں شہزادی نے اپنی اسیری اور اپنے بچوں کی اسیری، اپنے خواتین کی اسیری کے بعد پھر جو دوسرا، یہ خطبہ بہت طویل ہے، میں تمام خطبے کو اس وقت نہیں پڑھ سکتا، ایک طویل خطبہ ہے۔ اس خطبے کے ساتھ، اس آواز کے ساتھ شہزادی کی نسبت امام علی امیر المومنین سے دی گئی ہے کہ فَكَانَتْ مِثْلَ ابھی، اس طریقے سے شہزادی خطبہ دے رہی تھی کہ جس طریقے سے علی منبر کے اوپر آ گئے ہوں اور خطاب کر رہے ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، جرأت اور شہامت کے ساتھ شہزادی کھڑی ہیں۔ اس کے بعد میں یزید سے شہزادی نے مخاطب ہو کر کے کہا کیا سمجھتا ہے کہ تو ہمیں، اچھا تو نے اگر ہمارے جوانوں کو قتل کیا، تو نے اگر ہمارے مردوں کو شہید کر ڈالا ہے، تو نے اگر انہیں دربدر کر دیا، تو کیا سمجھتا ہے کہ ان کے نشان، ان کے آثار، ان کے طبعات، ان کے وجود اس زمین سے تو مٹا دے گا، ان کے ذکر کو اس زمین سے اٹھا لے گا؟ کیا تو اس کے اوپر پابندی لگا سکتا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ پروردگار عالم کہتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ۔ اگر کفر کرنے والے کافر، اگر فسق کرنے والے فاسق، اگر فجور کرنے والے فاجر یہ سمجھتے
سمجھتے ہیں کہ طاقت اور حکومت اور غلبے کے ذریعے سے وہ بندگان خدا کی توہین و حقارت کریں، تو ایسا نہیں ہے۔ تو اس گمان میں نہ رہنا کہ یہ جو طاقت، یہ جو قوت، یہ جو حکومت اور یہ جو تیرے ساتھ سلطنت اور تیرے ساتھ ایسے ہی خیانت کار اولاد اور ان کے بچے جو تیری پشت پناہی کرتے ہیں، یہ تیرے لیے دائمی ہے، کیونکہ اللہ کا یہ ارشاد ہے قرآن کے اندر کہ ہم نے کافروں کو موقع اور فرصت نہیں دیا مگر اس لیے لیزدادو کہ ان کے کفر کے اندر، ان کے گناہ کے اندر اضافے پر اضافہ ہوتا چلا جائے۔ تو جتنی بربریت کر سکتا ہے کر لے، جتنا ظلم کر سکتا ہے کر لے، جتنی خدا اور جتنا فریب تو کر سکتا ہے کر لے، مگر تو ہمارے ذکر کو، مگر تو ہمارے وجود کو اللہ کی زمین سے مٹا نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہ تیرے لیے اللہ کی طرف سے آزادی تو ہے مگر یہ آزادی ان قریب ختم ہو جائے گی۔ اس آزادی کو ان قریب تجھ سے چھین لیا جائے گا، اس سلطنت کو ان قریب تجھ سے لوٹا لیا جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، شہزادی نے بہت ساری باتیں وہاں پر کی ہیں، اور اس کے بعد میں پھر سے اس طلیق کے بیٹے کو، اس آزاد غلام کے بیٹے کو مخاطب کر کے شہزادی نے کہا، جس طریقے سے کبھی امام علی اس کے باپ کو مخاطب ہو کر کے اور کئی مکتوب لکھ چکے تھے اور کئی خطوں کو لکھا تھا، آج باپ کی بیٹی نے غلام کے اس بیٹے کو، غلام زادے کو مخاطب ہو کر کے کہا، فرماتی ہیں امن العدل یبن الطلقاء تقدیرک حرائرک و امامک و سوقک بناتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبایا، کیا تو یہ جانتا ہے، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے، یہ نظام خدا ہے کہ تیری کنیزیں، تیری بیٹیاں، تیری بیبیاں، تیری عورتیں تو پردے اور حجاب کے اندر ہوں، لیکن جو مقدرات عصمت و طہارت ہیں، جو رسول زادیاں ہیں، جو نبی زادیاں ہیں، جو امام زادیاں ہیں، جو سرداران عرب کی بیٹیاں اور بہنیں ہیں، جو جنت کے سرداروں کی بہنیں اور بیٹیاں اور بیبیاں ہیں، انہیں اس طریقے سے تو ننگے سر پھرائے گا، شہر با شہر، ملک با ملک، زمین با زمین، زمانہ در زمانہ تو نے ہمیں رسوا کرنے کے لیے پھرایا، اور تیری یہ کوشش تھی، تیری یہ خواہش تھی، تیرا یہ چاہنا تھا کہ ہمیں در بدر پھرا کر کے تو رسوا کرے، یہاں تک کہ نزدیک اور قریب سے دیکھنے والوں نے ہمیں دیکھا، ہمیں شریفوں نے بھی دیکھا، ہمیں رذیل اور کمینوں نے بھی دیکھا، ان لوگوں نے بھی دیکھا جو ہمارے قریب کے تھے اور ان لوگوں نے بھی دیکھا جو ہم سے دور تھے، اور ان تمام لوگوں نے ہمیں دیکھ کر ہمارا تماشا بنایا، ہماری حرمت اور ہماری عزت اور آبرو کو پامال کیا۔ تو کیا تو چاہتا ہے کہ یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے؟ نہیں، خدا کی قسم یہ عدل نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے، تو نے آیات الہیہ کی تضحیق کیا ہے، اس کی حرمت کو پامال کیا ہے۔ شہزادی نے یزید جیسے فاسق و فاجر سے مخاطب ہو کر کے عزیزان گرامی قدر ان باتوں کو کہا، اور اس کے بعد میں پھر شہزادی نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا ہے۔ میں نے کچھ منتخب کلمات کو سوچا کہ آپ کی خدمت میں پڑھ دوں، کیونکہ خطبہ نہایت طویل ہے، اسے نہیں پڑھا جا سکتا اور اتنا وقت بھی نہیں ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد کی۔ جرأت و شجاعت اور قوت و طاقت خاندان رسالت و نبوت کو آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے ایک حاکم اور ایک سردار جو اپنے آپ کو سردار ظاہر کرتا ہے، اسی کی حکومت میں، اسی کی سرداری میں اور اسی کی طاقت و قوت کے ساتھ ساتھ اسے اوقات دکھایا ہے۔ علی کی بیٹی نے، عزیزان گرامی قدر، شہزادی فرماتی ہیں کہ یہ جو کچھ تو نے تماشا ہمارے ساتھ کیا ہے، ہمارے جوانوں کو قتل کرنا، ہماری عورتوں کو اسیر کرنا، ہمارے خیموں کو جلا دینا اور ہمارے اثرات کو مٹا دینا، ظاہر سی بات ہے تجھ جیسے فاسق اور فاجر سے اس سے زیادہ امید بھی کیا کی جا سکتی ہے۔ شہزادی فرماتی ہیں وَكَيْفَ يُرْتَجَى مُرَاقَبَةُ مَنْ لَفَظَ فُوهُ أَكْبَادَ الْأَزْكِيَاءِ، اس سے اس کے علاوہ کیا امید کی جا سکتی ہے کہ جس کی ماں نے، جس کی عورتوں نے طیب و طاہر افراد و اشخاص کے کلیجے کو اپنے منہ سے چبایا ہو۔ عزیزان گرامی قدر، شہزادی کہتی ہیں کہ جن کی ماؤں نے
جن کی عورتوں نے طیب طاہر اجسام سے ان کے کلیجوں کو چبا لیا ہو. یہ اشارہ حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کی طرف ہے کہ ہندا نے کلیجے کو چبایا ہے جنگ کے اندر. عزیزان گرامی قدر، شہزادی نے کہا کہ اگر تو خون کے بہانے کو جائز سمجھتا ہے، اگر تو قتل و غارت گری کو جائز سمجھتا ہے، اگر تو حتق و حرمت آل رسول کو پامال کرتا ہے، تو تجھ سے اس سے زیادہ امید بھی نہیں کی جا سکتی ہے، کیونکہ تو ایسے لوگوں کا بیٹا ہے، تو ایسے لوگوں کی اولاد ہے، تو ایسے لوگوں کی نسل ہے کہ جنہوں نے آباء و اجداد اور اصحاب و انصار اور ابناء و بنات پیغمبر خدا کے خون کو بہایا ہے اور ان کے کلیجوں کو چبایا ہے. کیفا یرتجا، تجھ سے کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ تو نیکی اور حسن سلوک اور عدل و انصاف و احسان سے ہمارے ساتھ کام لے گا. عزیزان گرامی قدر، وَنَبَتَ لَحْمُهُ مِن دِمَاءِ الشُّهَدَاء، جس کی پرورش اور جس کو پروان شہیدوں کے خون سے چڑھایا گیا ہو، اس سے اس کے علاوہ کیا امید کی جا سکتی ہے. عزیزان گرامی قدر، ایسا لہجہ ہے شہزادی کونین کا کہ گویا شام کا دربار لرز رہا ہے، شام کا دربار ہل رہا ہے. شام کے مضبوط دربار کی دیواریں اور زنجیریں اپنے آپ میں نہیں ہیں. گویا کوئی یہ کہتا ہے کہ اس طوفان کو روک دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ زلزلہ آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حکومت کا تختہ پلٹ جائے اور ہمیں اسی دربار کے اندر اور ہمیں اسی قصر کے اندر تباہ کر دیا جائے. اس بات کی طرف اشارہ کروں گا عزیزان گرامی قدر، پیغمبر کی بیٹی نے ان باتوں کے بعد پھر اس کے بعد میں اس رذیل اور اس خبیث انسان کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے پھر ایک جملہ ارشاد فرماتی ہیں. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد کی ذات. عزیزان گرامی قدر، اس کے بعد میں شہزادی نے جب یہ جملہ ارشاد فرما لیا تو اس کے بعد میں آپ نے آسمان کی طرف اپنے سر کو بلند کیا، آسمان کی طرف اپنے ہاتھ کو بلند کیا، سر کو بلند کیا اور پروردگار عالم کی پھر تسبیح و تہلیل اور اس کی حمد و ثنا بجا لائی اور اپنے شہداء کے لیے سپاس گزار ہوئیں اور خدا کی بارگاہ میں ان کے مقام اور مرتبے، ان کی منزلت کے علو اور استعلاء کی دعا آپ نے کیا کہ اللہ ان کے مقام کو بلند کرے کہ جنہوں نے خدا کے راستے میں اپنی قربانیوں کو پیش کیا اور اپنی جانوں کو دے دیا ہے. اور عزیزان گرامی قدر، اس کے بعد میں شہزادی نے اس فاسق اور اس فاجر اور اس مکار اور اس غدار سے کہا، کہتی ہیں فقد قیدکا وسعى سعیکا وناسب جہدکا فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا ولا تدرک امدنا ولا ترہس ان کا آ رہا. اے یزید، جو بھی تجھے مکر و فریب کرنا ہے تو مکر و فریب کر لے، جو بھی تجھے ہیلا کرنا ہے وہ تو ہیلا کر لے، مگر اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اپنے مکر کے ذریعے سے، اپنے فریب کے ذریعے سے، اپنے ہیلے کے ذریعے سے تو ہمارے ذکر کو مٹا دے گا تو یہ تیری خام خیالی ہے. تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے ذکر کو زندہ کرنے کا وعدہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر کیا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم ہمارا ذکر کرو، تم ہمارا چرچا کرو، تم ہمارے نام کی مالا جپو تاکہ ہم تمہارا ذکر کریں، تاکہ ہم تمہارا چرچا کریں. عزیزان گرامی قدر، اللہ نے آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک جتنی خلائق کو پیدا کیا ہے، کوئی ذات ایسی پیدا نہیں ہوئی کہ جس نے حسین کی طرح اللہ کا ذکر کیا ہو. کربلا میں ایسا ذکر کیا حسین نے خدا کا کہ خدا نے بھی کہا اس شکریہ اور سپاس گزاری کی جزا یہ ہوگی کہ قیامت تک تمہارے ذکر کو اپنی زمین کے اوپر ہم زندہ کر دیں گے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد.
عزیزان گرامی قدر، اگر تم نے ہمارے نام کو باقی رکھا، اگر تم نے ہمارے نام کو زندہ کیا، اگر تم نے ہمارا ذکر کیا ہے، اگر تم نے ہماری شان و شوکت کے لیے، ہماری عزت و حرمت و وقار و پاسداری کے لیے ہمارے ذکر کو باقی رکھا، اے حسین تمہارے ذکر کو زمین کے ہر ٹکڑے کے اوپر، زمین کے ہر حصے کے اوپر، زمین کے ہر گوشے میں اگر یا حسین نہ کہے تو پھر تم ہمیں خدا نہ کہنا۔ اور ایسا ہی ہے جہاں دنیا ختم ہو جاتی ہے، اینڈ دا ورلڈ جہاں لکھا، جہاں دنیا کے لیے لکھا کہ اب اس کے بعد دنیا نہیں ہے، اب اس کے بعد انسان نہیں ہے، عزیزان گرامی قدر اس زمین کے حصے پر بھی آج حسین کا نام لینے والے موجود ہیں، حسین کا ذکر کرنے والے موجود ہیں، حسین کے فضائل و مناقب اور ان کے مصائب کو زندہ کرنے والے موجود ہیں۔ زبانوں کی قید نہیں ہے، دنیا میں نہ جانے کتنی سینکڑوں ہزاروں زبانیں ہیں۔ جو لوگ عرب میں پیدا نہیں ہوئے، جو لوگ ایران میں پیدا نہیں ہوئے، جو لوگ مکے اور مدینے کی زمینوں پر پیدا نہیں ہوئے، وہ بھی آج اہل مکہ کا ذکر اپنی زبانوں میں کرتے ہیں، وہ بھی آج اہل مدینہ کا ذکر اپنی زبانوں میں کرتے ہیں، وہ بھی آج حسین، اصحاب حسین، انصار حسین، اولاد حسین، بنات حسین، اخوات حسین، ازواج حسین کا تذکرہ اپنے اپنے انداز میں، اپنی اپنی زبانوں میں، اپنے اپنے لہجے کے ساتھ، اپنے اپنے طور طریقے کے ساتھ کرتے ہیں۔ کیا یہ برکت نہیں ہے اللہ کے اس وعدے کی کہ جس وعدے کو اللہ نے کیا تھا؟ لہذا شہزادی نے کہا تو کیا سمجھتا ہے، ہیلے گر کا بیٹا، مکار کا بیٹا، غدار کا بیٹا، خیانت کار کا بیٹا، فاسق و فاجر کا بیٹا، تو یہ سوچتا ہے کہ تو اپنی ہیلے سازی اور اپنے مکر و فریب کے ذریعے سے ہمارے ذکر کو زمین سے مٹا دے گا؟ فقط قیدکا، جو بھی مکر و فریب، جو بھی ہیلے سازی کرنا چاہتا کر لے، وسع سعیکا، اور جتنی سعی و کوشش کرنا چاہتا ہے کر لے۔ اور اس کے بعد شہزادی نے فرمایا ہے کہ وناسب جہدکا، اپنے جہد کو، اپنی طاقت کو لگا لے زمین خدا کے اوپر۔ ولا، امام زادی نے فرمایا فواللہ لا تمحو ذکرنا، مگر ہمارے ذکر کو تو مٹا نہیں سکتا ہے۔ اور اس کے بعد شہزادی نے کہا ولا تمیت وحینا، اور یہ جو وحی الہی کا تسلسل ہے، یہ جو الہام خداوند عالم کا تسلسل ہے، اسے تو مٹا نہیں سکتا۔ قرآن جیسے زندہ تھا ویسے زندہ رہے گا، سنت پیغمبر جیسے زندہ تھی ویسے ہی زندہ رہے گی، اور ہمارا ذکر جیسے زبانوں پر تھا ویسے ہی زبانوں کے اوپر باقی رہے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات گرامی۔ عزیزان گرامی قدر، اس کے بعد شہزادی نے کہا کہ عنقریب ظالموں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے زمین پر عدل و انصاف خدا کے ساتھ جو کچھ جرأتیں اور جسارتیں کی ہیں، ان کی پاداش اللہ کے پاس کیا ہے، ان کا اجر و عقاب اللہ کے پاس کیا ہے۔ عنقریب وہ لوٹائے جائیں گے، اور تو بھی عنقریب لوٹایا اور پلٹایا جائے گا۔ یہ تو میں نے کچھ 7-8 کلمے خطبے کے ہیں جو پڑھا ہے، ایک طویل، ایک بلیغ خطبہ شہزادی کا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، تاریخ نے لکھا کہ حضرت زینب کبریٰ علیہ مقام کے اس خطبے کا جو نتیجہ تھا وہ نتیجہ یہ ہوا کہ یزید ان اسیروں کو اس سے زیادہ اپنے پاس روک نہیں سکا، اس سے زیادہ اپنے پاس رکھ نہیں سکا، اور مجبور ہو گیا کہ خاندان اہل بیت رسالت کی رہائی کا حکم صادر کرے۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ اس نے تمام کیے دھرے کا الزام ابن زیاد کے اوپر لگا دیا کہ یہ سب کچھ اس کا کیا دھرا ہے۔ اب اس کے پاس اتنی طاقت و قوت نہیں ہے کہ اپنے جرائم کو قبول کرے۔ ہاں عزیزان گرامی قدر، جہاں شجاع اور بہادر مردوں کی طاقتیں اور قوتیں جواب دے جاتی ہیں، جہاں پڑھے لکھے حکیم اور دانا کی عقلیں اور ان کی حکمتیں اور ان کا شعور ان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، عزیزان گرامی قدر، اس مقام اور اس مرتبے پر شہزادی زینب کبریٰ صبر و استقامت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں۔ یہ آسان نہیں ہے کہ یہ آسان ہو۔
انسان کے اوپر اگر چھوٹی سی مصیبت آ جائے، چھوٹی سی پریشانی آ جائے، چھوٹی سی بلا آ جائے تو انسان حیران و پریشان ہو جاتا ہے اور انسان اپنا آپا کھو بیٹھتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ کیسا معجزہ ہے، یہ کیسی کرامت ہے کہ جس معجزے اور جس کرامت کے اوپر انبیاء اپنے مقام سے کھڑے ہو کر کے رشک کر رہے ہیں، جس مقام اور جس مرتبے کو حضرت حوا دیکھ کر کے رشک کریں، جس مقام اور جس مرتبے کو حضرت سارہ دیکھ کر کے رشک کریں، عزیزان گرامی قدر، بنت فاطمہ اس مقام پر کھڑی ہوئی ہیں۔ آپ آمادے گریہ ہو گئے، شب شہادت شہزادی کونین ہے۔ میں اپنی بیوی سے التماس کرتا ہوں کہ وہ مجھے طاقت عطا کرے تاکہ میں چند فطرے مسائب کے آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ عزیزان گرامی قدر، آپ آمادہ گریہ ہو گئے۔ مصائب کا نام جیسے ہی آتا ہے ویسے ہی مومن کی آنکھیں بھر جاتی ہیں۔ ابھی مدینے میں جب شہزادی کی ولادت ہوئی ہے اور جب شہزادی پیدا ہوئی ہیں، ابھی کسی مصیبت کو نہیں دیکھا، ابھی کسی دکھ درد اور تکلیف کو نہیں دیکھا ہے، مگر جیسے ہی امام علی نے جناب زینب کبریٰ کو دست پیغمبر پر لا کر کے دیا ہے، فنظر فبکا، جب اس بچی کی طرف پیغمبر نے دیکھا تو گریہ فرمایا۔ تاریخ کہتی ہے فنظر وبکا وطالا بکاؤ، پیغمبر نے زینب کبریٰ کو جب دیکھا تو دیکھ کر کے گریہ فرمایا، اور نبی کا یہ گریہ طویل ہو گیا۔ عزیزان گرامی قدر، نبی کا یہ گریہ طویل ہو گیا۔ جب گریہ کر چکے اور ہاتھوں کا بوسہ اور پیشانیوں کا بوسہ لیتے رہے اور گریہ کرتے رہے تو ایک مرتبہ شہزادی نے اپنے بابا سے پوچھا کہ بابا خیر تو ہے، بیٹی کو دیکھ کر گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں فاطمہ خیر ہے، یہ ایسی عظیم بیٹی ہے کہ جسے عظیم قربانی کے لیے پروان چڑھایا جائے گا۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ زینب کو بڑی عظیم قربانیاں پیش کرنی ہے۔ ہاں عزیزان گرامی قدر، یہ گفتگو ہو رہی تھی، پیغمبر سے اہل بیت علیہ السلام نے پوچھا اچھا بابا یہ بتائیں کہ اس کا اجر و ثواب کیا ہے جو زینب کے اوپر گریہ کرے؟ پیغمبر نے فرمایا من بکا علیہا اجر و ثواب و بکائے علی اخویہا، پیغمبر نے فرمایا جو زینب کی مصیبتوں کو یاد کر کے زینب پر گریہ کرے اس کا ثواب، اس کا اجر ان کے بھائی حسن و حسین کی مصیبت پر گریہ کرنے کا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی قدر، آوازیں بلند ہیں، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل پیغمبر علیہ السلام کے۔ یہ معصوم بیٹی، یہ معصوم سی نیک نام دختر ہے کہ جسے دیکھ کر پیغمبر گریہ کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، تاریخ بتاتی ہے کہ پیغمبر کے اس گریے کا زمانہ ابھی بہت طویل نہیں ہوا تھا کہ وہ واقعہ اور وہ ماجرا خاندان رسالت کے ساتھ پیش آیا کہ تمام اہل خانہ، تمام اہل خاندان ایک عظیم مصیبت میں مبتلا کیے گئے اور امت اسلام نے انہیں مبتلا کیا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب واقعہ کربلا پیش آیا، حادثہ کربلا پیش آیا تو تاریخ نے لکھا کنانہ کے دین کی حفاظت کے لیے تمام اصحاب اور تمام انصار کو کیا کیا؟ امام نے خدا کے راہ میں قربان کر دیا۔ تاریخ نے لکھا کہ جب امام حسین یکو تنہا اکیلے بچ گئے تو امام شہزادی سے گلے آ کر کے ملتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے فلما رجع من خیمتہ، جب امام اپنے خیمے سے بیویوں سے مقدرات عصمت و طہارت سے اپنے بچوں سے امام سید سجاد سے جب رخصتی لے کر کے خیمے شہزادی زینب کبریٰ کی طرف آئے، تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ بھائی نے بہن کی باہوں میں ایسے اپنی باہوں کو ڈالا جس طریقے سے معصوم بچے اپنے معصوم بھائیوں اور بہنوں کی باہوں میں ڈال
دیتے ہیں، تاریخ کہتی ہے فَبَكَى الْحُسَيْنُ وَغُشِيَ حسین اور زینب نے ایک دوسرے سے لپٹ کر اتنا گریہ کیا کہ زمین کربلا پر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں شہادت کی شب ہے، یہ آخری مصائب اس مجلس کا ہے، بس چند لمحے آپ کا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا۔ عزیزان گرامی قدر، حسین کو زینب نے اپنے اشکوں کے چھینٹوں سے جگایا، ایک مرتبہ ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ہاتھوں کا بوسہ لیا، پیشانیوں کا بوسہ لیا، اور اب حسین زینب سے رخصت لینا چاہتے ہیں۔ تاریخ نے کہا رخصت لیتے لیتے حسین کو کچھ یاد آیا، ایک مرتبہ پھر حسین نے زینب کی طرف رخ کیا، کہا شہزادی گستاخی معاف کرنا، اے میرے دل کے ٹکڑے اپنی ابا کو ہٹاؤ، تمہارے بازوؤں کا بوسہ اے حسین، زینب کے بازوؤں کا بوسہ کیوں؟ حسین کہیں گے ابھی تو میں زندہ ہوں، میری شہادت کے بعد ان پاک و پاکیزہ بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، اور رسن باندھ کر در بدر شہر با شہر ان خاتون کو پھرایا جائے گا۔ ہاں عزیزان گرامی قدر، اماں کی وصیت پر حسین نے عمل کیا، اب بابا کی وصیت پر عمل کرنے کی باری آئی۔ شہزادی نے کہا حسین ذرا میرے قریب آ جاؤ، ذرا میرے نزدیک آ جاؤ۔ حلقوم امام حسین پر اپنے لبوں کو رکھا، بوسہ دیا، کہا میری دختر اور میری جان یہ کیسا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اماں کی یہ وصیت تھی، بابا کی یہ وصیت تھی کہ جب حسین رخصت ہونے لگے حلقوم نازنین کے اوپر بوسہ لینا، کیونکہ سوکھے گلے کے اوپر شمر کا کند خنجر چلے گا، حسین کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا۔ ہاں عزیزان گرامی قدر، حضرت زینب کبریٰ کے مصائب، حضرت زینب کبریٰ اولیاء مقام کے درد اور تکلیف یہیں پر ختم نہیں ہوتے، یہ سلسلہ مصائب کا چلتا رہا، یہاں تک کہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اور شام سے پھر مدینہ۔ تاریخ بتاتی ہے، بس یہ آخری فقرہ اور اس کے بعد آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں، جہاں شہزادی نے ہزاروں سینکڑوں مصائب کو برداشت کیا تھا، ہزاروں سینکڑوں مصائب سہے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، جب یہ قافلہ مدینے کو واپس آیا ہے تو اب شہزادی کی جو اس کے پہلے حسین پر گریہ کرنے والی تھی، شہزادی کی جو اس کے پہلے عباس کے اوپر گریہ کرنے والی تھی، شہزادی کی جو اس کے پہلے علی اکبر اور قاسم کے اوپر گریہ کرنے والی تھی، شہزادی جب اپنے گھر پر پہنچی ہیں تو کیا دیکھا ہے؟ گھر پر ایک ننھا سا جھولا، ایک ننھا سا بستر۔ جب شہزادی نے دیکھا تو اب زینب کو اور محمد یاد آ گئے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ زینب نے بے ساختہ اپنے آپ کو اور محمد کے بستر و جھولے پر گرایا، آواز کو بلا، اے اور محمد معاف کر دینا، زینب تمہارے اوپر گریہ نہ کر سکی، زینب تمہارے اوپر نہ رو سکی۔ اے میرے بچوں، اے میرے نوجوانوں، تم نے ہمارے سر کو فخر سے بلند کر دیا، تم نے ہمیں ہماری جدہ کی نگاہ میں سرخرو کر دیا، تم نے ہمیں ہمارے نانا کے نزدیک سر بلند فرمائی۔ ہاں عزیزان گرامی قدر، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ الابدیۃ علی اعدائہم اجمعین۔ شہزادی زینب کبریٰ کی وفات و شہادت کی تاریخ ہے۔ پروردگار